Bismillahirrahmanirrahim. This is the third poem of BA Part 1, New Year Resolutions. تو اس کا جو لفظی مطلب ہے جی وہ ہے نئے سال کے ارادے. دس از ریٹن بائی الزابتھ سیول. یہ جو پوئٹ ہیں ان کا جو ٹائم ہے وہ ہے فیبرری 1815 ٹو اگست 1906. اوکے سب سے پہلے میں آپ کو اس کی تھوڑی سی سمری بتا دیتا ہوں کہ بیسیکلی اتنی چھوٹی سی پوئم ہے لیکن اس میں اتنا کیا خاص ہے کہ یہ ہمارے سلیبس میں شامل کی گئی ہے جو تھرڈ ایئر کے بچے ہیں ان کے لیے. تو یہ جو شاعرہ ہے بیسیکلی یہ جو نیا سال شروع ہونے والا ہے اس کا جو استقبال کر رہی ہے ناٹ لائک ٹریڈیشنل وے. وہ یہ یقین کرتی ہے کہ زندگی جو ہے نا وہ مطلب ذمہ داری کے ساتھ گزارنی چاہیے. وہ ارادہ بھی کرتی ہے کہ جب نیا سال ہوگا تو وہ اپنے ذہن، اپنے روح اور اپنے ماضی کی غلطیوں کو تلاش کرے گی، ان کا تجزیہ کرے گی کہ جو غلطیاں اس سے ہوئی ہیں ٹھیک ہے وہ دوبارہ نہ ہوں. اول سب سے پہلی چیز تو وہ جو کرتی ہے، اس کے تین اگر آپ دیکھیں سٹینزاز ہیں تو پہلا جو سٹینزا ہے بیسیکلی اس میں وہ یہ ارادہ کر رہی ہے کہ وہ خاموش رہے گی ٹھیک ہے اور اپنی ماضی کی غلطیوں کے بارے میں سوچے گی ٹھیک ہے جس سے اس کو جو ہے نا اپنے آپ کو صاف کرنے میں مدد ملے گی. یہ میں تھوڑا سا ایکسپلین کر رہا ہوں، جب ہم اس کی تشریح کریں گے تو میں سارا ایکسپلین کروں گا ٹھیک ہے. دوسرے سنزا میں جو شاعرہ ہے وہ یہ بھی ارادہ کرتی ہے کہ وہ اپنے آپ کے بارے میں بھی سوچے گی دن میں 2-3 مرتبہ کہ وہ جو دنیا ہے اگر وہ اس دنیا میں آئی ہے تو اس کی ذمہ داری کیا ہے. جو تیسرا سٹنزا ہے اس میں وہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ زندگی کی حقیقت کا سامنا کرے گی اور اپنے ٹھنڈے دماغ سے سوچے گی اور جو غلطیاں اگر ہوئی ہیں تو وہ ان پر شرمندہ ہوگی اور وہ خوابوں کی دنیا میں نہیں رہنا چاہتی، وہ حقیقت کا سامنا کرنا چاہتی ہے ٹھیک ہے. یہ بیسیکلی میں نے آپ کو ایک شارٹ سی سمری بتائی ہے. ابھی ہم اس کے سٹنزاز کی طرف چلتے ہیں ون بائی ون. فرسٹ آف آل آئی ول ڈرین لانگ ڈراٹس آف کوائٹ ایز پرگیشن ٹھیک ہے. تو آئی ول ڈرین لانگ ڈراٹس آف کوائٹ کا مطلب یہ ہے جی کہ میں خاموشی کے لمبے لمبے گھونٹ پیوں گی ایز پرگیشن صفائی کے لیے. مینس شاعرہ یہ کہنا چاہتی ہے کہ اگر ہم اس کو دیکھیں کہ وہ اپنے نفس کی اصلاح کے لیے خاموشی کے لمبے لمبے گھونٹ پیے گی. اب اس سے ہوگا کیا؟ وہ جو پوئٹس ہے وہ یہ سمجھتی ہے وہ جو شاعرہ ہے کہ دیٹ شی ول ڈو سم تھنگ ڈیورنگ دا نیو ایئر ٹھیک ہے. مطلب اس پوئم کے ذریعے شاعرہ ہمیں یہ بتانا چاہتی ہے کہ ہمیں اپنی غلطیوں کو ٹھیک کرنا چاہیے، ہمیں اپنے ڈرا بیکس، اپنی جتنی مسٹیکس ہیں ان کو کنسیڈر کرنا چاہیے. اپنی سیلف ایگزامینیشنز کے ذریعے ہمیں اپنے آپ کو اس قابل بنانا چاہیے کہ ہم اپنی جو ساؤل ہے، ہم اپنی جو روح ہے اس کو پیوریفائی کر سکیں. شاعرہ یہ سمجھتی ہے the poetess thinks and resolve her مطلب پاسٹ کے بارے میں جو اس کے مس ڈیڈس ہیں جتنے بھی اس نے کام کیے ہیں ٹھیک ہے. اب وہ ان کے بارے میں she aims to lead better life with clear mind and pure soul. تو اس پہلے اسٹنزا کا جو مطلب ہے وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس نے یہاں پر خاموشی کے لمبے لمبے گھونٹ سے یہ مراد ہے کہ وہ اپنے آپ کے بارے میں سوچے گی جتنے بھی مسٹیکس اس سے پاسٹ میں ہوئی ہیں ان سب کو بھول کر وہ صرف اور صرف کس چیز کے بارے میں سوچے گی جی کہ اپنے آپ کو ٹھیک کر سکے اور نیکسٹ اس سے یہ غلطیاں نہ ہو سکیں ٹھیک ہے. دا نیکسٹ اسٹنزا از ریممبر ٹوائس ڈیلی ہو آئی ایم کہ میں دن میں 2 یا 3 مرتبہ یہ یاد کروں گی جی کہ میں کون ہوں ٹھیک ہے. اس اسٹنزا میں اگر آپ دیکھیں تو جو پوئٹس ہے شی از ڈسکرائبنگ ہر سیکنڈ ریزولوشن. پہلے میں اس نے پہلا اپنا جو ریزولوشن تھا وہ بتایا تو دوسرے میں دوسرا ریزولوشن بتا رہی ہے دیٹ شی ول ٹرائی ٹو ناؤ وہ جاننے کی کوشش کرے گی اباؤٹ ہر ٹرو آئیڈینٹی کہ وہ کون ہے ٹھیک ہے اینڈ دا ٹرو آبجیکٹ آف لائف کہ اس کا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے. شی ول ٹرائی ٹو ناؤ ہو شی از کہ وہ یہ بھی جاننے کی کوشش کرے گی جی کہ وہ کون ہے اور اس کو اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے. وائی ہیز شی بین سینٹ ٹو دس ورلڈ، وٹ آر دا ڈیوٹیز، وٹ آر دا رسپانسبلٹیز ٹھیک ہے اور وہ اس کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں اور وٹ ہیز شی ڈن اس نے کیا کیا ہے اینڈ وٹ ہیز شی لیفٹ انڈر ڈن کہ اس نے انڈن کہ جو ابھی تک اس کا جو ہے نا وہ کیا نہیں ہے. ان فیکٹ وہ یہ کوشش کرے گی ٹو ریئلائز ہر ڈیوٹیز ٹوورڈز گاڈ، ٹوورڈز ہر سیلف اینڈ ٹوورڈز ہیومینٹی. مطلب کہ اس کی ذمہ داریاں جو ہیں انسانوں کی طرف، اپنے رب کی طرف اور ساری کی ساری کیا ہیں. اور وہ جاننے کے بعد کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے وہ 2-3 مرتبہ یہ چیز سوچے گی
دین شی ول گو ٹو سلیپ، اور اس مقصد کو وہ کبھی بھی نہیں بھولے گی. شی ول نیور فارگیٹ. ٹھیک ہے، جو اس کے ٹاسک ہیں، جو اس کی ڈیوٹیز ہیں ان آر فیوچر لائف. اینڈ دا لاسٹ ون از ول لائی on nights in the bony arms of reality and comforted. کہ میں رات کی جو حقیقت، بیسیکلی نائٹ مینس حقیقت ہے یہاں پر، میں وہ جو رات کی جو حقیقت کی ننگی باہوں میں لیٹوں گی اور سکون سے سو جاؤں گی. یہاں پر اگر آپ لفظی ترجمہ دیکھیں تو یہی بنتا ہے کہ میں رات کو جو ہے نا حقیقت کی ننگی باہوں میں لیٹوں گی اور سکون سے سو جاؤں گی. تو دس از دا لاسٹ اسٹینزا، دیز آر دا لاسٹ لائنز آف پوئم. ان دیز لائنز دا پوئٹس سے وہ یہ کہنا چاہتی ہے کہ شی ول پاس تھرو دا پروسیس آف ہارش اکاؤنٹیبلٹی. کہ جب بھی وہ رات کو لیٹے گی وہ اپنا احتساب کرے گی، اکاؤنٹیبلٹی کرے گی بیفور گوئنگ ٹو سلیپ ایٹ نائٹ، رات کو سونے سے پہلے. اینڈ شی ول فیس دا ریئلٹی، جو کچھ بھی اس نے کیا جی، اچھا یا برا، سویٹ اور بیٹر. اور دین شی ول اینالائز، اور وہ یہ اس کا اندازہ لگائے گی، اس کے بارے میں سوچے گی کہ اس کا جو بیہیویئر تھا ڈیورنگ دا ڈے وہ کیسا رہا ہے اور اس کے اپنے فالٹس کیا ہیں. دس از دا بٹر ٹروتھ. ٹھیک ہے، اور جو بھی اس کی آنکھوں کے سامنے، جو اس کے دل دماغ میں آئے گا، اس سے وہ اوفینڈ نہیں ہوگی. اور جو ہے نا دے ول گیو ہر اے اسٹرینج کائنڈ آف کمفرٹ. اس سے جو اس کو سکون ملے گا، جو ریلیف ملے گا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد دین شی کین انجوائے اے ساؤنڈ سلیپ. اگر ہم دوسرے لفظوں میں دیکھیں تو شی بلیوز دیٹ دا پاتھ آف ٹروتھ اینڈ ریالٹی از فل آف ہارڈ شپس. حقیقت کا جو سفر ہوتا ہے وہ مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وچ اے مین آف کانسائنس ہیز ٹو فیس. ایک بات ضمیر بندہ ہی ہے جو اس کو جو ہے نا فیس کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہی وہ رستہ ہے جو ہمیں بیسیکلی ان مائی پوائنٹ آف ویو مینٹل اور اسپریچول پیس پرووائڈ کرتا ہے. تو بیسیکلی جو پوئٹس ہے الزبتھ، وہ بلیو کرتی ہے کہ ہمیں جو زندگی ہے وہ کانشیسلی گزارنی چاہیے، سینس آف رسپانسبلٹی کے ساتھ گزارنی چاہیے. وی مسٹ ریویو آور لائف، ریموو آر فولیز، ہماری جو غلطیاں ہوتی ہیں ان کو دور کرنا چاہیے. وی مسٹ ریفارم آر سیلوز، ہمیں اپنے آپ کی جو غلطیاں ہیں ٹھیک کر کے اصلاح کرنی چاہیے. اور ہمیں جو ہے نا امید زیادہ کرنی چاہیے فار اچیومنٹ. نوبل ڈیڈس کی طرف ہمیں جانا چاہیے. اور دا موسٹ امپارٹنٹ تھنگ از وی مسٹ فیس دا bitter realities of life in a very sincere way. Thank you. This was all about the poem number 3, New Year Resolution. Thank you.